کے بھی ہیں. تو اس میں سٹارٹ میں اے پی پی کے انٹروڈکشن سے ہی کروں کہ اگر ہم اے پی پی کا ذکر کریں تو 30-40 years back اے پی پی used to be a very prestigious organization. جہاں پہ اے پی پی کی انگلش کاپی جب انگریزی اخبارات میں لینڈ کرتی تھی تو وہ میٹر کرتی تھی. بڑے لوگ کہتے تھے کہ پاورفل کانٹینٹ والی سٹوری آئی ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کانٹینٹ نہیں رہا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹنگ افیکٹو نہیں رہی. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ خبر میں وہ کرنٹ اور جان نہیں ہے. تو ہماری گزارشات مجھ سے بھی بہت ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں, لیکن جو چھوٹا موٹا ایکسپیرینس ہم نے حاصل کیا, آج ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, اٹیچمنٹ ہے اس آرگنائزیشن کے ساتھ, کس طرح آپ اپنی سرکاری لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے دوبارہ ونس اگین یو مے ریوائیو یور رپورٹنگ دی آرگنائزیشن ایز ویل, اور اس میں آپ میکسیمم کنٹریبیوٹ کر سکیں. سٹوریز آپ کے دائیں بائیں بکھری بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے صرف ان کو پک کرنا ہے, ان کو آپ نے ایک پراپر فارمیٹ دینا ہے, اور کیا کیا چیزیں وہ آپ کو ہم بتائیں گے. صرف اسٹیٹمنٹ جرنلزم نہیں ہے, اسٹیٹمنٹ جرنلزم کے علاوہ بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جو آپ پک کر سکتے ہیں. پاکستان, کنٹری لائک پاکستان از فل آف سٹوریز from Islamabad to any remote district. Wherever you go, if it depends upon the person, you may find story from a remote tehsil, from a district, from a provincial headquarter as well. اس لیے یہ کہا جاتا ہے, کبھی یہ نہ کہیں کہ جی وہ کوئی کسی پولیٹیشین اور منسٹر کا وزٹ نہیں ہے تو خبر نہیں ہے. خبر منسٹر سے کبھی نہیں نکلتی, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. منسٹر کی پریزنس ایک ایونٹ کی ویلیو ضرور بڑھا دیتی ہے, لیکن منسٹر سے خبر نہیں نکلتی. خبر کے آپ کے سورسز جو صاحبان آج جرنلزم یا میس کمیونیکیشن پڑھے ہوئے ہیں, تھیوریٹیکلی انہوں نے تھیوری میں ضرور پڑھا ہوگا کہ سورسز کیا ہیں, آبجیکٹیوٹی کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, لیکن اس کو بھی ہم تھوڑا سا ریفریش کر دیں گے. لیکن یہ ذہن سے قطعاً نکال دیجئے کہ خبریں منسٹروں کے گرد گھومتی ہیں. خبریں منسٹروں کے گرد نہیں گھومتی, خبریں آپ کو خود نکالنی پڑتی ہیں. منسٹر یا پرائم منسٹر یا گورنر یا چیف منسٹر جہاں کے ہی ہوں گے, again repeating, they may make an event newsworthy لیکن وہ نیوز وردی ضرور ہو جائے گا, لیکن کوئی بہت بڑی خبر جو آپ نکالیں گے وہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں, کون کون سے سورسز ہیں جہاں سے وہ آپ خبر نکالیں گے. تو اس میں آج جو ایک رف سا, جسے کہتے ہیں رف اینڈ براڈ سا آئیڈیا دیا گیا تھا کہ ایڈوانس رپورٹنگ, یہ تو محض ایک ٹائٹل ہے, اس کے ساتھ نیچے جڑے ہوئے اور بہت سارے نکات ہیں, ان کے ساتھ بھی ٹچ کریں گے. اور اگین بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ سب صاحبان جو ڈیسک پہ ہیں, جو رپورٹنگ میں ہیں, ایڈوانس رپورٹنگ میں ہماری معروضات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ آپ کی رپورٹنگ میں ایک دفعہ پھر کرنٹ آئے, پھر جان آئے. اور یہ مت کہیے کہ آپ کو وائی لائن نہیں ملتی. یقین کیجیے اگر آپ کی سٹوری کریڈٹ لائن اے پی پی سے بھی چلے گی تو آپ کو پتا ہوگا کس اخبار میں کیری ہو رہی ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سٹوری چھپی ہے تو یو ول فیل پراؤڈ, یو ول فیل سیٹسفائیڈ کہ یور اسٹوری ہیز بین کیریڈ. تو ابھی بھی اس میں نیوز ایجنسی کے اندر بہت گنجائش ہے. اینڈ کوٹنگ دی ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ, which is the world's almost largest news agency and competitor of Reuters in London. Most of the people in United States prefer to work and write for AP because through AP, their message or their story goes to the maximum media outlets. More than 10,000 subscribers of AP are there. تو آپ کی اگر AP سے ایک سٹوری چھپتی ہے, ان کے ہاں فری لانس کنٹریبیوٹرز بھی ہیں, ایک سٹوری چھپے گی, بائی لائن چھپے گی, 10,000 میڈیا آؤٹلیٹس جس میں اخبارات آن لائن میڈیا ہے, وہاں پہ ان کی وہ سٹوری چھپتی ہے, اینڈ دے ڈو پے ایز ویل. تو یہاں پہ میں جو مینجمنٹ کے حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا, اگر کوئی ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, ایکسکلوسیو سٹوری ہے, پہلے تو اے پی پی اوپر نام آتا تھا, اب بھی آتا ہے. ابھی افتخار علی صاحب کا اکثر میں یو این سے نام دیکھتا ہوں تو نام یہاں پہ آتا ہے. تو یہاں پہ یقینی طور پہ جو کانٹینٹ کنٹرولرز ہیں وہ آپ کو یقینی طور پہ انکریج کریں گے. اگر آپ کی اچھی بڑی سٹوری ہے, ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, تو بائی لائن ابھی بھی آتی ہے. افتخار علی صاحب سے لاسٹ ایئر میں یو این میں ملا تھا, آج بھی وہ از دا سینئر موسٹ جرنلسٹ دیئر. وہ بڑے سٹائل کے ساتھ وہاں سے یو این میں 2 لائنیں ہوتی ہیں, ان 2 لائن سے وہ 1000 ورڈز کی سٹوری کریٹ کرتے ہیں. دس از دی آرٹ آف ورکنگ.
کہ آپ کے پاس 2 لائنر انفارمیشن ہے, اس کو آپ نے انالیٹیکل انداز میں آپ نے ڈیولپ کرتے جانا ہے, بیک گراؤنڈ ڈالنا ہے. ہمارے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں پرانے, ان میں سے بعض کو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بیچ میں کام کرنے کا موقع ملا ہوگا. اس میں انٹرنیشنل میڈیا آلویز پرٹیکولرلی ان پرنٹ اینڈ ان وائر یو ایس لینگویج میں نیوز ایجنسیز کے لیے کہتے ہیں دا وائر, اس میں دا بیک گراؤنڈ میٹرز لاٹ. آلویز ریمبر ان انٹرنیشنل جرنلزم in the story the background matters lot. background کی story کس context میں لکھی جا رہی ہے, who says what. Supreme Court کا decision آیا, decision was in the context of so you have to mention the petition, the backgrounder, the petitioner, right. It may be recalled that this petition was filed some 10 years ago, تاکہ پتہ چلے کہ decision کس petition کے ساتھ connected تھا. So background matters lot. کشمیر ہے, پولیٹیکل ایونٹس ہیں, خالی انفارچونیٹلی ہمارے نیوز پیپرس میں اور he said, she said, he underlined, he called and he highlighted, he called upon, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اسی چیز کو آپ خوبصورت انداز میں ایک اچھی سٹوری بنا سکتے ہیں. And I'll definitely quote some of the Indian examples as well. After United States, India is the biggest media market. So there 3-4 newspapers are among top 10 newspapers of the world, particularly Hindustan Times, Times of India, and the Hindu, Times of India, and Hindustan Times. So I came across with the Times of India's chief Ravi Dhariwal during South Asia Media Summit, and we put him a straight question. بیچ میں اسی طرح سٹوریز آتی جائیں گی جو صرف ان کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے نالج کے لیے. ہم نے ان سے پوچھا کہ what makes your newspaper as one of the top newspaper of India. انہیں کہا we do not make any compromise on the content. That was the big thing. And number 2, he said, if we have an advertisement from a business group and at the same time if we have a story from the same business group, we will go for story, and the business group may cancel or drop their advertisement because story matters a lot, not the advertisement. So that made the Times of India one of the most top newspaper. And if there is no advertisement, then definitely because of the story, the circulation of the newspaper will go high. So from one station, the copies of Times of India are published 3.5 million, right? Approximately 3 million, 4 million. So that makes that they do not make compromise on the stories, and they call the stories and the content that is the right of the readers. Readers must whatever readers desire. So accordingly, they make and they meet the requirements of the definitely readers. سو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اخبارات میں کیا ہے کہ اچھا کانٹینٹ اور اچھی سٹوری رہی نہیں. اچھا کانٹینٹ اور اچھی سٹوری رہی نہیں, اور اس کی وجہ بہت ساری ہیں. چلو معاشی معاملات ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کے معاملات ہیں. انگلش اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں, فل آف مسٹیکس ہوں گی, فل آف مسٹیکس ہوں گی. آپ کبھی وقت ملے تو کبھی 2-3 گھنٹوں کے لیے جن کی لینگویج اچھی ہے, آپ صرف ڈان نیوز اور ایک اور اخبارات اٹھا کے کچی پینسل لے کے رکھیں. یہ بھی آپ کی ایکسرسائز ہے. آپ 100 مسٹیکس نکال کے رکھیے, آپ کو پتا چلے گا. دیٹ مینس دیٹ دیر از نو کنٹینٹ کنٹرول ایون ان دا نیوز پیپرز ایز ویل. And when stories goes from different wire services from Pakistan, including PPI or APP, or if there is any other news service in Pakistan which provides English copy to the English dailies, so the news editors and the copy editors or senior sub-editors do not bother even to look into the mistakes already in the wire copy. So with the same, sometimes there are blunders, factual mistakes, statistical mistakes. With the same, it is carried next day. And the newspaper says we got it from the wire agency. So it's their mistake, not at all. So such lame excuses not acceptable. The purpose of a news editor, copy editor, senior sub-editor is to go through each word. So when I was working with the Dawn, once I met Abbas Nasir Saab, who was the editor of the newspaper. So he came from BBC and took over as editor of the newspaper. He used to regularly visit Islamabad Dawn newspaper. Once I asked him that in one liner, please define the job of an editor.
And this is an information and reply from one of the finest journalists in Pakistan. Please listen it. He said, "My job is from masthead to the print line to keep an eye on every word. Masthead, where the name of the newspaper is carried, and the print line is the last line at the end of the newspaper, where name of the publisher and the publishing house at that thing is published. That means the job of the editor is to check each word, because next day when there will be review meeting, when there will be stories, some stories would be missing, some stories with will be with mistakes, something like that. So editor will be held responsible, because ultimately the editor is the team leader. So those of you who are definitely working at desk, those of you who are in reporting, please ensure that once your copy is finished, completed, either it is in Urdu or English, do not feel hesitate in sharing the copy with the others, so that there would be a second reading. There would be a second reading from your next immediate colleague. तो डॉन के जो वाशिंगटन में अनवर इकबाल साहब है, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं. जब भी वाशिंगटन का विजिट होता है तो वो हम अर्ली मॉर्निंग 7 बजे उनके वहाँ पे जो उनका ब्यूरो है उसमें बैठ जाते थे. वो अपनी स्टोरी फिनिश करके, हालांकि उनके स्टेट डिपार्टमेंट के सोर्सेज हैं, वो मुझे कहते थे कि मतीन प्लीज हैव चेक ऑन माय स्टोरी, हैव चेक ऑन माय स्टोरी. कहते हैं नहीं, आप एक दफा पूरी देखेंगे, चूंकि आपको पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट पता है, मुझे इधर यूएस का पता है, तो वो मैं रोज उनकी स्टोरी देखता था. मैं कहता था यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं. सो इनपुट एंड डेफिनेटली सेकंड रीडिंग इज, सेकंड चेक इज, सेकंड प्रूफ रीडिंग इज, दिस इज ऑलवेज मस्ट. उर्दू में है, इंग्लिश में है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई चीज होगी, तो उसमें कभी नहीं घबराइए, उसमें कभी हेसिटेट नहीं कीजिए. So, with the passage of time, many of the friends may have forgotten. Always remember, there are core values in the journalism, which is called objectivity and neutrality. Although, despite a lot of time that has been passed, अब ऑब्जेक्टिविटी इतनी मौसर नहीं रही ग्लोबल जर्नलिज्म में. ग्लोबल जर्नलिज्म में कॉन्सेप्ट्स इतनी तेजी के साथ बदलें कि ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहते हैं मारूजी रिपोर्टिंग, हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी. लेकिन अगर आपको दुनिया के कुछ वाकयात को कोट करते हुए आपको बताएं, ऑब्जेक्टिविटी एक मरतबा फिर रिवाइव हो चुकी है. आपने हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है. इसीलिए कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए रिपोर्टर, जर्नलिस्ट एंड ए पॉलिटिकल वर्कर. Political worker could be biased, could be pro party, but a journalist is supposed to remain objective and neutral. So always remember, working in any station, any district in Pakistan, you may have your personal political affiliation, but those political affiliations should not be reflected in your story. You may be pro to any religious party, you may be pro to any particular politician, right? You may personally like a chief minister or a governor or anything like that. That's your personal thing, but this should not be reflected in the story. Objectivity and neutrality mean there should be viewpoint from both sides, right? So never say that Associated Press of Pakistan is an state agency. Of course it is state agency, but there is no restriction on getting the viewpoint of the other party. In case there is assembly session, there should be, story should be neutral, balanced and objective. Balance means there should be viewpoint from opposition as well. What opposition said, right? If that is missing, that is injustice with the fair journalism. That is called balance, fairness, neutrality, objectivity. So you are supposed to remain objective, right? So now sensitivities in Pakistan are too high. I will request all of the correspondents and content editors that do not utter and write any single word which may harm the sentiments of the other minorities, other sects, other groups. Not at all. This may put you in trouble. So you are supposed to keep definitely sensitive about the religious sensitivities of other faiths, other groups, right? So because there are very honorable Christians in Pakistan, there are Sikhs, there are Buddhists, there are Hindus, there are other minorities in Pakistan. So through your copy, through your statement, whatever the copy is coming or story is coming,
and APP as video service as well, always ensure that the words that you are contributing, writing, the words you are writing, right, may not harm anyone, right? Anyone's feeling, may not harm anyone's feeling. So then coming to same line, the attribution. Always remember, attribution is one of the most important thing that international media carries, right? That who says, right? Who says the information that you are using in the story has to be attributed to a source. There are always two type of sources, one the human, the other the written. The human would be definitely a police inspector, a minister, a spokesman of provincial government who is always a sitting information minister, and in written sources we may quote a summary, notification, letter, official memo, right? Anything like that, right? So there are two type of always sources, one the written, the other the humans, right? So why it is so important, right? It is always important because this will save you from going into trouble, because you have already quoted that someone says this. Either it is a picture must have source, that who provided that picture. And as far as a statement is concerned, as far as a story is concerned, always remember, in case of an investigative story, there must be documents with you, there must be a file with you, there must be a file with you, right? So the documents are supposed to be there, and then at the same time, if document is not there, someone provided you information, do ask, write a short sentence, sir, may I quote you? If the person said, please go ahead and quote me, आप उस ऑफिशियल को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर को, प्रोविंशियल मिनिस्टर को, उनको आप कोट कर सकते हैं. बाय कोटिंग, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन. आपने इंफॉर्मेशन किसी को एट्रीब्यूट कर दी. व्हाट मेक्स दिस मेक्स योर स्टोरी मोर क्रेडिबल. देखिए, अब सब लोग माशाल्लाह मैच्योर हैं. देयर आर टू थिंग्स इन द लाइफ, virginity and credibility. If both are lost, cannot be gained again, right? So if a person is not credible one, right, if a person is not credible one, people will say, oh, please do not talk to that journalist, that person, because he's not credible. Credibility in journalism is one of the hallmark of this particular field. Credibility, right? And it applies on both on institution and on the person as well. किसी अखबार के बारे में कहेंगे जी ये तो प्रोपेगेंडा है यार, इस पे तो बिलीव ही ना करें, ये न्यूज़ एजेंसी है, ये तो फलाने ग्रुप की है. इसीलिए साफियों के बारे में भी ये आ जाता है कि इनके ऊपर तो बिलीव ही नहीं करना चाहिए. जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद अल्टीमेटली लैंडेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द टॉप एंकर, और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, वैल्यू दिस थिंग इन योर लाइफ, दैट मीन क्रेडिबिलिटी, राइट? डू नॉट लूज दिस क्रेडिबिलिटी. एट्रीब्यूशन का आपको बता दिया, क्रेडिबिलिटी का आपको बता दिया, न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का आपको बता दिया, बी ऑब्जेक्टिव. और उसके साथ जो है उसमें फिर देन कम्स द कंटेंट. कंटेंट जो है, इट इज one of the most talked about thing nowadays in television, in radio, in print, in news agency, that the content mean whatever is the content of the story, right? That mean whatever is the stuff that you are presenting, that you are selling. टीवी का कंटेंट ये है कि टेलीविजन क्या पेश कर रहा है अपने नाजरीन को. रेडियो का कंटेंट ये है कि रेडियो से क्या ऑन एयर जा रहा है, वो इस काबिल है कि लोग उससे इंफॉर्मेशन लें. So again, referring to a wire service, APP is a wire service, right? So content should be powerful one. So because APP ultimately charges, it subscribes its the content to the newspapers, right? That newspapers subscribe the content from APP. So ultimately, it is the responsibility of APP to provide best content to the newspapers, because newspapers subscribe the news service. So therefore, greater responsibility lies on the field reporters and on the desk editors to make one of the best content, right? And the how to make content, it's not only the responsibility of the desk editors, it is equally the responsibility of junior, senior field correspondent, district reporters, right? And other than definitely, when we talk of the content, definitely whatever is the story you are writing, content can be made more beautiful, more impressive, more powerful with the use of the wonderful words.
So journalism is all about the game of the words, really. The more beautiful words you will add into the story will be read. Once people will read story, آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کبھی AFP اور ایسوسیٹڈ پریس کی آن لائن ان کے اوپر جائیں اور سٹوریز کو پڑھیں اور دیکھیں. ایک کتاب آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو افورڈ کر سکتے ہیں, بریکنگ نیوز. بریکنگ نیوز از دی آفیشیل بک پبلش بائی دی ایسوسیٹڈ پریس. اور میرے ایک فرینڈ جب ایک دفعہ US جا رہے تھے تو ان سے میں نے وہ کتاب اسپیشلی منگوائی. یہ AP کی اپنی کتاب ہے, ہسٹری آف ایسوسیٹڈ پریس, دا بریکنگ نیوز. more than 100 years history of the Associated Press of Pakistan, Associated Press of America. Associated Press of America انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں, فرسٹ ورلڈ وار میں اس وقت کمیونیکیشن کا کیا نظام تھا, کیسے تھا, میدان جنگ سے کیسے وہ رپورٹنگ کرتے تھے, کیسے انفارمیشن کرتے تھے. اینڈ بریکنگ نیوز انہوں نے ٹائٹل اس کا دیا کہ they were in competition to break the news first. اور یہ ان نیوز ایجنسیز کی قریب ایک دوسرے سے چند سال کی, جسے کہتے ہیں کمی بیشی, رائٹرز, AP اور AFP, کم و بیش عمر میں ایک برابر ہی ہیں, چند سال کا فرق ہے. تو یہ تینوں نیوز ایجنسیز کمپٹیشن میں ہوتی تھی, اس لیے بریکنگ کا پڑا کہ جی بریکنگ نیوز کرنی ہے, کہ سب سے پہلے خبر کو بریک کرنا ہے. تو اگر آپ وہ بک گوگل پہ بھی پڑھی ہوئی ہوگی, امیزون پہ بھی پڑھی ہوگی, اس کے کچھ ایبسٹریکٹس ہیں, آپ خالی وہی پڑھ لیں تو آپ کو وہ اٹریکٹ کرے گا بہت زبردست. اس کے بعد ہے پاور آف دی نیوز, جو رائٹرز کی ہسٹری ہے. یہ دونوں میں نے کتابیں پڑھی ہیں, پاور آف دی نیوز, کہ نیوز کی پاور کیا ہے, یہ رائٹرز کی ہسٹری ہے. دو بہت ونڈرفل بکس ہیں, اور جنہوں نے آپ میں سے جو لوگ بائی لائف بائی پیشن آف جرنلسٹ بن چکے ہیں, تو یہ دو کتابیں وہ ضرور پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رائٹر نے بھی اپنے آلموسٹ 150 ایئرس کی لائف میں کیسے کیسے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے. اور AP کی میں نے آپ کو بتا دی, بریکنگ نیوز میں انہوں نے اپنے سارے بڑے بڑے واقعات کوٹ کیے ہیں. نکسن کا ایرا, واٹر گیٹ اسکینڈل, اس کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں بڑی بڑی چیزیں آئی. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے. انفارچونیٹلی اس لیے کہ کسی نے یہاں ہمارے یہاں کتاب کوئی اچھی لکھی ہی نہیں, تاکہ وہ بڑی کوئی کیس اسٹڈی بن سکے اور وہ پیش ہو سکے, چونکہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ایسے رہے ہیں. لیکن ان دو کتابوں کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جرنلزم, آپ کبھی اس کو ریگریٹ مت کریے کہ آپ جو ہے یو آر ان اے رانگ فیلڈ, یو آر ان ون آف دا موسٹ ونڈرفل فیلڈ آئی ول ایور سے. اور آپ نے خود اس کو جو ہے کس طرح اس کو سکسیسفل بنانا ہے, کس طرح اس کو اٹریکٹیو بنانا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ یہ جو بیسک, یہ جو ایلیمنٹس اینڈ دا پرنسپلز آف نیوز ہیں, یہ ختم کرنے کے بعد اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اکثر یہ کہتے ہیں جی وہ تو میرا تو سورس ہی نہیں ہے. ہاؤ ٹو فائنڈ کلٹیویٹ سورسز اینڈ میک سورسز. یہ جرنلسٹ کے لیے سورس از لائک این ایسٹ, سورس از لائک این ایسٹ. آپ کے لیے جو سورس ہے وہ بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے سورس کیسے بنانا ہے؟ سورس کوئی بھی ہوگا, ایسا شخص ڈسٹرکٹ میں, پروونشل کیپٹل میں, فیڈرل کیپٹل کے اندر, جہاں پہ جو سورس آپ کو انفارمیشن دے سکے, رائٹ. سو دیٹ از کال یور سورس, سورسز سیٹ. اور پولیٹیکل سورسز ہوتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ جب اس سے پچھلی جو میں نے معروضات پیش کی تھی کہ اس میں آن ریکارڈ سورس ہے, آن ریکارڈ کے علاوہ ڈاکومنٹ سورس ہے, لیکن آپ کے سامنے ایک سورس ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سورس کریڈیبل ہے, لیکن وہ سورس آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پلیز ڈو ناٹ کوٹ می, پلیز ڈو ناٹ کوٹ می. تو آپ کو پتا ہے کہ سورس از کریڈیبل ون. ڈیو ٹو سرٹن ریزن دی سورس از ریکویسٹنگ یو دیٹ ہی شوڈ ناٹ بی کوٹیڈ. وہ پھر آپ سٹوری رن کر سکتے ہیں, اور جسے کہتے ہیں سورسز بیسڈ سٹوری. تو جب سورسز بیسڈ سٹوری میں رپورٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کس سورس نے دی ہے, لیکن کل کے دن اگر باز پرس ہو پتا چلے تو آپ کے پاس واٹس ایپ پہ میسج ہو, آپ کے پاس اس کا ٹیکسٹ پڑا ہوا ہو, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سٹوری چیلنج ہو گئی ہے. تو سورس جنہوں نے سٹوری دی, دین دے ول ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف سچ کانٹیکٹ ان کیس the trouble is created next day. تو سورس کے بارے میں ہمیشہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں بنے گا. That is called field work. So those who are quite new and the beginners in the field of journalism, they are supposed to go into the field. They are supposed to go and meet the people. And I would be definitely sharing, I've been covering defense sector, foreign affairs sector.
and in both fields I've made hundreds of contacts really. I am again repeating, I've made hundreds of contacts. People used to be scared of meeting the army generals. So उसमें डर किस बात का है? आपके वहाँ पे भी सोर्सेज बन जाते हैं. फौज के जनरल्स हैं वो आपको खबर देते हैं, आज आपको बता दें. सिटिंग जजेस होते हैं वो आपको बैकग्राउंड में चीजें दे रहे होते हैं. टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजिंग दे रही होती है. इट मीन्स that definitely whosoever is sitting anywhere, the bureaucracy, the ministers, the politicians, the generals, the judges, the invisibles, तो वो आपको इंफॉर्मेशन आ रही होती है. तो ये आपके सोर्सेज हैं सारे के सारे, और ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं बनते. डॉन में बहुत सारे लोग जानते होंगे, असगर साहब रावलपिंडी में क्राइम रिपोर्टर है. यकीन करिए पूरी पुलिस और इंटेलिजेंस उनकी ग्रिप में है. मैंने उनसे पूछा, उन्हें कहा मैंने कवर ही यही किया इस पूरी जिंदगी में. उन्हें कहा मैंने कवर ही यही किया. जब एक एएसपी भर्ती होता था, वो आईजी हो जाता था, तो असगर साहब कहते हैं हाँ भाई क्या. उन्हें कहा आप बताएं आपको क्या चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक आ जाती थी. जब देखें एएसपी से लेके आईजी तक का बनने का सफर, या वो एसएसपी तक बनने का सफर, चूंकि उनकी फील्ड ही क्राइम रिपोर्टिंग थी. यहाँ तो क्राइम रिपोर्टर के नाम से ही पहले खौफ आना शुरू हो जाता है. जी क्राइम रिपोर्टर आ गया जी, पता नहीं ये तो खुद पुलिस से बड़ा डॉन ये खुद हो जाएगा. तो ये हरगिज मतलब नहीं है कि जब आप क्राइम रिपोर्टर हैं तो इसका मतलब है कि आप you have a partnership in crimes. Not at all. You are supposed to get one of the best stories definitely from police sources. पुलिस की आगे बेशुमार ब्रांचेज हैं, उनके डिटेक्टिव्स हैं, उनकी स्पेशल ब्रांच है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं. तो एक क्राइम हो गया, उसके बाद आपने आगे उसका फॉलो अप करना. मर्डर हो गया, डिकॉइटी हो गई, तो अगले दिन आप सोए में आप ये नहीं कहेंगे जी यहाँ से चीफ न्यूज एडिटर या डायरेक्टर न्यूज कहेगा फॉलो अप. राइट, सो फॉलो अप आपने खुद करना है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इन द जर्नलिज्म इज फॉलो अप. कि द नेक्स्ट डे व्हाट्स द फॉलो अप ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी. इन केस ऑफ हाई प्रोफाइल रॉबरी, in case of high profile crime, in case of high profile murder, in case of any high profile event or incident that took place, right? It's the responsibility of those who are sitting at the headquarters at the desk to immediately send message to the relevant correspondent or the reporter. That's what's follow up of that. If Prime Minister has visited any district, next day there would be follow up. देखिए कि जी वो जो संगे बुनियाद रखा था वो भी है या वो भी उड़ गया. वो भी फॉलो अप है कि नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है. उन्होंने जिस चीज का संगे बुनियाद रखा आगे काम भी शुरू हुआ है या नहीं काम शुरू हुआ. उन्होंने जो हिदायत जारी दी थी, किसी जगह पे सैलाब आया, फॉलो अप आपने देखा कि कराची में जो है वो जो है सड़कें और गलियां पानी से भर गई. उसका फॉलो अप था नेक्स्ट डे एनडीए में, और मिलिट्री ने वहां पे टेक ओवर कर लिया. फॉलो अप ये था, नीचे देखना था कि ग्राउंड लेवल पे काम शुरू हुआ या नहीं. तो ये चीज फॉलो अप है. बैंक पे रॉबरी होगी, अगले दिन आप देखिए बहुत बड़ी मिलियंस बिलियंस में बैंक लूट गया. अगले दिन आप चेक करिए फॉलो अप में इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी, उनके लोगों को कस्टडी में लिया गया या नहीं. तो ये यकीनी तौर पे ये बना लें, बिल्कुल अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लें अपना, जो आप टू डू द थिंग्स डेली वाली, कि उसमें आप लिखते हैं कि आपने स्टोरी का फॉलो अप करना है कि आज इस डिस्ट्रिक्ट में लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची में ये फॉलो अप में क्या हुआ. फॉलो अप में आपको बैठे बैठे जो है 200-300 वर्ड्स की अच्छी स्टोरी डेली में बन जाएगी. जो कुछ कंटेंट आपके पास पिछले दिन का होगा, कुछ अगले दिन आप फॉलो अप करके दो सोर्सेज. यकीन कीजिए जो एपीपी के साथ कॉम्पिटिटर न्यूज एजेंसीज थी, जिस तरह पीटीआई में जो है वो मोइन साहब एक जमाने में हुआ करते थे, वो डेली में 20 खबरें निकालते थे. 20 खबरें. अफसार रिजवी साहब एक जमाने में होते थे, जिन टाइप साफी होते थे, और अल्लाह बख्शे उनके दर्जात बुलंद करे, वो बैठे होते थे. और वो साथ उनके साथ एक इटालियन न्यूज एजेंसी के साथ भी वो अटैच थे एज ए स्टिंगर. और वो उनको मैंने देखा है कि वो एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन में सिर्फ जाते थे, 5 खबरें निकाल के ले आते थे. और वो ये नहीं कि रात को देंगे, वो अगले दिन के लिए अपने किटी में 5 खबरें उनके पास पड़ी होती थी. और उस जमाने में टाइपराइटर होता था, और वो ऐसी स्टोरी, और उनकी स्टोरी की कोई प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता था, ऐसी कमाल की कॉपी लिखी जाती थी. डिप्लोमेटिक रिसेप्शन से क्या खबर मिलती थी कि किसी मुल्क का कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, कोई एक्टिविटी हो रही है, उनके किसी एम्बेसडर ने किसी
کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، کہیں فنڈنگ آ رہی ہے، کہیں گرانٹ آ رہی ہے، تو ایک ڈپلومیٹک ریسیپشن میں جا کے 8-10 خبریں جو صحافی سینس رکھتا ہے وہ ساتھ جامع شیریں بھی پیے گا، ساتھ خبر بھی نکالے گا. ٹھیک ہے، تو جو جامع شیریں پینے والے ہیں جامع شیریں پیئیں گے، جو لیمن پینے والے ہیں لیمن پیئیں گے، اور جو خبر پہ نظر رکھنے والے ہیں وہ خبر بھی نکالیں گے. تو ڈپلومیٹک ریسیپشن کانٹیکٹس بنانے کا، سورسز کلٹیویٹ کرنے کا بیسٹ ذریعہ، پرٹیکولرلی بہت سارے کنٹریز کے کونسلیٹ لاہور میں بھی ہیں اور کراچی میں بھی ہیں، تو اکثر ان کے جو ڈیز ہیں وہ اسلام آباد کے علاوہ لاہور کراچی میں بھی آبزرو کیے جاتے ہیں. ان سے ضرور دوستی رکھیں اور ان سے آپ کو خبر نکلے گی اور خبر بنے گی بھی یقینی طور پہ. تو سورس ایسے ہوتا ہے، آپ ایک 6 مہینے میں 2 دفعہ چلے جائیں چیمبر آف کامرس میں، بس ایک دفعہ آپ چلے گئے آپ کا سورس بن گیا، ایک دفعہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے آپ کا ایک سورس بن گیا. تو یہ اس طرح سورسز آپ بنائیں گے. اور آج کل قطعاً یہ مت کیجئے کہ جی ٹی وی پہ لائیو آ رہی ہے بلاول صاحب کی تقریر فلانے پولیٹیشین کی، ہم وہیں سے. دس از موسٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو. جب تک آپ فزیکلی فیلڈ میں نہیں ہوں گے آپ جو ہے وہ کامیاب صحافی نہیں بن سکتے. لائیو کو چھوڑ دیں دیکھنا، اسپیشلی وہ جن کا کام ہے فیلڈ میں جانا. فیلڈ میں آپ جائیں گے کسی پولیٹیشین پہ آپ سوال کریں گے، وہ کہیں گے جی پلیز ہو آر یو. آپ وہاں پہ آپ کا جب انٹروڈکشن ہوگا تو وہ کہے گا اچھا سوال یہ بھی کرتے ہیں. تو فیلڈ میں جانا، پریس کانفرنس کے اندر بیٹھنا، سوال کرنا. وہاں ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کو 20 اور سورسز آپ کو ملیں گے، مختلف لوگ ملیں گے، کوئی سمری ملے گی، کوئی ڈاکومنٹ ملے گا، کوئی چیز ملے گی. تو اس لیے فیلڈ میں ضرور جائیں، چونکہ پریس کانفرنس ہے، کوئی ایونٹ ہے، سیمینار ہے، کانفرنس ہے. میں یہ لو کاسٹ کنٹرول سینٹر جو پاک چائنا سینٹر میں آئی پی آر مجھے میسج کرتی ہے، یقین کیجئے میں آج آپ سب کے ساتھ مخاطب ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں وہاں صرف جاتا ہوں، باقی لوگ آتے ہی نہیں. وہاں بیٹھ کے ساری ملٹری کی ٹاپ کمانڈ ہے، ہفتے کے ہفتے جا کے میرا ان سے گپ شپ ہوتی ہے، وہاں میری سب ان سے دوستیاں بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، جتنی ملٹری کی ٹاپ کمانڈ ہے وہ اس کے اندر آگے بیٹھتی ہے، وہ میسج کرتے ہیں آپ آ جائیں، میں چلا جاتا ہوں. میں تو 8-10 لوگوں سے مل بھی لیں گے. نیشنل فوڈ سیکیورٹی والے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، فخر امام صاحب بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ منسٹری سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. آج وہ سیکرٹری اس منسٹری میں ہے، کل وہ انٹیریئر میں بیٹھا ہوا ہوگا، کل وہ کسی اور منسٹری میں ٹاپ پوزیشن پہ ہوگا. اور جو ہے وہ یہ بیوروکریسی اس طرح جو ہے آپس میں جسے کہتے ہیں وہ کبھی ایک اسٹیشن پہ، کبھی چیف سیکرٹری ہوں گے، کبھی وہ انٹیریئر سیکرٹری ہوں گے. تو انٹیلیجنس بیورو چیف، انٹیریئر سیکرٹری، ڈی جی ایف آئی اے، یہ وہ سورسز ہیں جو آپ ایک میسج کریں گے، آپ کا نمبر ان کے پاس سیو ہوگا، ملاقات ہوئی بھی ہوگی، آپ کو ڈیلی میں خبر آئے گی، چاہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ سورس کون ہے. تو یہ چیزیں کہ پاکستان جیسے کنٹری میں بھی رہ کے اگر آپ کے 8-10 پکے بڑے بڑے سورس ہیں، 3-4 چیف سیکرٹریز ہیں اور ہوم سیکرٹریز ہیں، انٹیلیجنس بیورو میں سورس ہے، آپ کا جو ہے وہ ایف آئی اے کے اندر سورس ہے، نیب کے اندر سورس ہے. تو یہی سورسز الٹیمیٹلی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ خود then there is another image and feeling that the person is very well connected. یہ کیوں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، he is very well connected. بڑا باثر صحافی ہے جی. وہ باثر لفظ کیا ہوتا ہے کہ جی اس کے تعلقات ہیں. تو ہم ڈیلی میں کام کرتے ہیں، ہمارے پاس پھر اتنا وقت نہیں ہوتا فیلڈ میں جانے کا جتنا ایک ویلے صحافی کے پاس ہوتا ہے. وہ پی آر مشن میں مختلف جگہوں پہ جا کے اپنا کارڈ پیش کرتے ہیں اور وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اپنی وہ ہیلو آئی کر رہے ہوتے ہیں. سو پبلک ریلیشننگ اینڈ کانٹیکٹس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، اور یہ کانٹیکٹس آپ کو پے بیک کریں گے. آگے آپ جو ہے وہ اس آرگنائزیشن میں رہیں، کسی اور میں چلے جائیں، کہیں آگے آپ کچھ کیریئر کو چینج کرنا چاہیں تو آپ کے جو یہ کنیکشنز ہیں، پولیٹیکل کنیکشن، سورسز، یہ ساری چیزیں other than information it can be very beneficial to you. اور امیگریشن اور پاسپورٹ کے اندر پاکستان میں ہر دوسرے کا بندہ کہتے جی پاسپورٹ آفس جی تاڑا کوئی جاننے والا ہے. میں کہا جاننے والا نہیں، آپ حکم فرمائیے. کہنے کے پاسپورٹ چاہیے. میں کہا کتنی دیر میں چاہیے؟ کہتے 2-4 دن میں. میں کہا میں ایک صاحب کو فون کر رہا ہوں، آپ 3 گھنٹے میں جائیے پاسپورٹ لے لیجئے. کہتے یہ تو کبھی ہوا نہیں. میں نے کہا آپ جائیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پاسپورٹ مشین میں چھپ رہا ہے. یقین کریے کہ اس شخص نے مجھے آ کے کہا کہ زندگی میں کبھی میں نے ایسے نہیں دیکھا، پاسپورٹ 3 گھنٹے کے اندر چھپ کے اس بندے کے ہاتھ میں تھا.
ریکارڈ ہے. وہ اس لیے کہ اندر ایک صاحب تھے, ان کو میں نے کہا انہوں نے ارجنٹلی جانا ہے کہیں عمرہ اور زیارات پہ جانا ہے, تو یہ بہت نیڈی ہیں, انہوں نے ڈیٹ نہیں دیکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی آپ ابھی واٹس ایپ کریں تو میں سسٹم سے مشین میں ڈال رہا ہوں, جتنی دیر میں یہ صاحب پہنچے پاسپورٹ اتنی دیر میں ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ سورس کا بعض دفعہ جینون, اور اکثر آپ دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے کام صحافیوں سے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ایم این اے ایم پی اے سے بھی نہیں ہوتے. تو ادر دین جرنلزم اس کے اندر اگر میں پیسے بنانا شروع کر دوں, آپ کہیں جی ہر بندے سے میں پیسہ پکڑوں, نہیں, یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کسی ضرورت مند کا کوئی کام کر دیا, کہیں نادرا میں کسی کا بلاک ہوا ہوا شناختی کارڈ ریلیز ہو گیا, کوئی پاسپورٹ میں کریکشن ہوگی, کچھ ہو گئی, تو یہ مت کہیے کہ آپ اس کے اوپر پیسے بنانے شروع کر دیں. اگر آپ بہت بااثر ہیں, کنیکشنز ہیں, تو یہ آپ کی چھوٹی موٹی آپ کی خدمت ہوگی, صدقہ جاریہ ہوگا. کسی کا بیٹھے بیٹھے آپ نے کام کرا دیا, ویریفیکیشن کرا دی. لوگوں کو نہیں پتا کہ فارن آفس میں اٹیسٹیشن کیسے ہوتی ہے, حالانکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, پھر بھی کہتے ہیں جی اتنے فون کر دینا تھے تاکہ وہ آسانی ہو جائے. تو لیکن وہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے, لوگ صرف شارٹ کٹ چاہتے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے کانٹیکٹس بنیں گے, آپ کے سورسز ہوں گے, آپ کو خبر بھی ملے گی. آپ کا اپنا کوئی پرسنل کام ہے, چونکہ صحافی بھی یقینی طور پہ ہیومن بینگز ہیں, ان کے اپنے بھی یقینی طور پہ کوئی کام ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خود جرنلسٹ ہے تو اس کے مسائل نہیں ہوں گے, ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو ان کنیکشنز اور کانٹیکٹ کی وجہ سے کبھی آپ کا اپنا کوئی ذاتی کام ہے, کوئی پھنسا ہوا جینوئن کام ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو سورسز زندگی میں بہت کام آتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اینڈ کنٹریبیوٹ ایکسکلوسیو اسٹوریز. ڈیلی میں تو ڈیلی میں ہر چیز جو ہے وہ چھپ رہی ہے, ڈیلی میں اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, ہر چیز آ رہی ہے. اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی میں ایک ایکسکلوسیو اسٹوری اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو بہت وہ اسٹوری کیا ہو سکتی ہے کہ ایکسکلوسیو انٹرویو ہو سکتا ہے, کہ کسی اچھے سورس نے آپ کو انٹرویو دے دیا, وہ کوئی چیف منسٹر بھی ہو سکتا ہے, گورنر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی آرٹسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہائی پروفائل منسٹر فیڈرل گورنمنٹ سے پروونسز کی طرف آیا, کوئی فارن ڈگنیٹری آئی ہے جو اسلام آباد کے علاوہ پشاور, کوئٹہ, پشاور بھی اگر وہ, اور لاہور اور کراچی بھی جا رہے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اپرچونٹی ہوئی ہے, آپ اسی موقع کو جانتے ہوئے وہیں پہ آپ سپاٹ پہ چھوٹی سی گفتگو کر لیں گے, وہ آپ کی ایکسکلوسیو اسٹوری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ آپ کو مل گیا ہے ایسا ہے, لیکن ہمیشہ یاد رکھیں چونکہ آفیشیل نیوز ایجنسی میں کام کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی ہو جائے. کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اور آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا ہوگا, دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لا, اور یہ بہت سارے کنٹریز میں ہے, انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, برٹن میں ہے, اور بہت سارے کنٹریز میں ہے. So any document which is secret in nature, which is confidential in nature, you are not supposed to show that document. آپ اس کے اندر سے انفارمیشن کسی طریقے سے کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈاکومنٹ کو ریلیز کر دیں گے, امیج اس کا نکال دیں گے, تو آپ کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں آپ کو آج کھل کے بتاتا ہوں, سینسٹیو بلڈنگز انکلوڈنگ دی ہیڈ کوارٹرز آف انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کی امیج اور تصاویر لینے سے آپ ہمیشہ گریز کریں. شکریہ. یہ چونکہ اے پی پی کے اندر فوٹو سروس بھی ہے, تو آپ کہیں جا رہے ہیں وہیں پہ آپ فوٹو لے رہے ہیں, جہاں لکھا ہوا ہے کہ photo is prohibited, so you are not supposed to make a photograph. Where anything is written on the letter, that letter is confidential and secret, you are not supposed to make it public. Any summary which is secret, confidential, you are not supposed to make it public, right? So اسٹوریز, ایکسکلوسیو اسٹوریز, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کے آگے پیچھے بکھری ہوئی ہیں, اسپیشلی جو دوست یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا وہاں تو کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے, کوئی منسٹر نہیں ہے. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ خبریں کچھ تو منسٹر سے نکلتی ہیں, لیکن ہر چیز ان کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر آپ بہت ساری اسٹوریز نکال سکتے ہیں. آپ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ آفیسر جو ہے ڈسٹرکٹ کا, آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں. آپ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں. ہیلتھ کا جو ایگزیکٹو آفیسر ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں. سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ میں جائیے. ایجوکیشن کا جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے اس کے پاس جائیے. تقریباً
15-20 ڈسٹرکٹ میں جو آفیسرز بنتے ہیں ان میں سے آپ یہ روٹین بنا لیں کہ ہر 2 ہفتے کے بعد آپ ایک کے پاس جائیں گے, آپ کو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے گی اور وہ آپ سٹوری بنائیں گے. تو ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر پروونشل, اسپیشلی جو دوست آج میٹنگ میں شریک ہیں لاہور سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, کراچی سے, پروونشل ہیڈ کوارٹرز آف فل آف انفارمیشن اینڈ اسٹوریز. فیڈرل سیکرٹری انفارمیشن اکبر دورانی صاحب میرے دوست ہیں, میں ایک دن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں میں چیف سیکرٹری پنجاب تھا, مجھے 2.5 ماہ لگے خالی پنجاب کی بریفنگز لینے میں. اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ کہنے کے 2.5 months ایوری ڈے دے ور بریفنگ, ہر دن ایک بریفنگ ہو رہی ہوتی تھی. کہ وہ کہتے تھے مجھے بھی نہیں تھا پتا کہ وہ بیسیکلی کوئٹہ سے ہیں, کہتے ہیں اتنے ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں نہیں ہیں جتنے حکومت پنجاب کے ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ کبھی جائیں, گپ شپ لگائیں, سورس کلٹیویٹ کریں, دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے, اس طرح آپ کو خبر ملے گی. آپ فون کے اوپر کریں گے, کہیں ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں. سو ونس فون, تھینک یو سو مچ. جب آپ ایک آفس میں جائیں گے, پنجاب بہت بڑا پروونس ہے, یقین کریے بہت بڑا پروونس ہے, اور اندر اس کے اندر بے تحاشا خبریں بکھری ہوئی ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, اسی طرح بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں. تو آپ خالی ہفتے میں ایک دفعہ نکل جائیں. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے ٹیپو, وہ ڈان کے اندر آئے تو ڈان میں ہنگامہ پڑ گیا. یہ آپ سب دوستوں کے لیے بڑا اہم واقعہ ہے. ہنگامہ اس لیے پڑ گیا, وہ میں نے کہا یار یہ تمہارے بارے میں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے. کہہ رہے سر رپورٹر کام ہی نہیں کرتے اور میرے پاس ہر رپورٹر کی ایکسکلوسیو خبر آتی ہے. تو وہ جب میں ایکسکلوسیو خبر دیتا ہوں تو سارے کہتے ہیں میری بیٹ میں, میں نے کہا میں نے آپ کی بیٹ میں ڈیلی والی جو ایونٹ ہے اس میں تو مداخلت ہی نہیں کری. ہنگامہ پڑ گیا کہ ٹیپو صاحب کو روکیں. ٹیپو صاحب نے 1 سال کے اندر اندر امریکہ کی فیلوشپ حاصل کی اور واشنگٹن پہنچ گئے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے, ان کے مسائل ہو گئے اور انہیں ڈان سے نوکری چھوڑ دی. آج کل وہ وزارت داخلہ کے اندر اعلیٰ افسر ہیں اب وہ. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ سر میں 3 گھنٹے فیلڈ میں نکلتا ہوں اور 10 ایکسکلوسیو سٹوریز لے کے واپس آتا ہوں, اور وہ 10 ایکسکلوسیو سٹوریز فائر ورک کی طرح کام کرتی ہیں. کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سٹوری جو ہے یہ میری بیٹ کی ہے, یہ میری بیٹ کی ہے, کام کریں گے نہیں, لیکن اگر سٹوری اس بیٹ کی آ جائے گی تو رولا پڑ جائے گا. تو وہ ایک سکسیس سٹوری تھی جو میں نے آپ کو یہ بتائی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی آپ ڈسٹرکٹس کے اندر بکھری ہوئی سٹوریز کے اوپر جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن آپ نے صرف اپنا برین اور اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے, اور آپ کے اندر آپ کے سامنے چیزیں بکھری ہوئی ہوں گی. آپ دہلی میں آفس سے نکل رہے ہیں, ایک برج لٹک رہا ہے, آپ کبھی غور کریں کہ اس ڈسٹرکٹ میں وہ یا اس شہر میں وہ برج جو ہے وہ 20 سالوں سے وہ لٹک رہا ہے. کبھی اس کی آپ تصویر بنائیں اور اس کے پروجیکٹ یا کانٹریکٹر کا نمبر لکھا ہوگا وہ نوٹ کریں, اور وہ اس کے بعد آپ اس کی انفارمیشن اکٹھی کریں کہ آیا اس کا ہوا کیا, یہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا. تو آپ کی ایک یہ سٹوری ہو جائے گی. روڈ کا ایک پیچ ہے 5 کلومیٹر کا, وہ 20 برسوں سے ویسے کا ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے, آپ چیک کیجئے کہ آیا باقی روڈ بن گئی, اس کا کانٹریکٹر کہاں گیا. تو جب ہم پاکستان ٹیلی ویژن میں تھے وہاں پہ ہم نے بہت ساری ٹریڈیشنز کو توڑا. تو ناردرن ایریا جو ہے بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا, اس میں کئی دفعہ اسکردو میں شفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اس زمانے میں 2002-3 کی بات ہے. اسکردو ہم بہت, میمن صاحب انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے, تو وہاں بہت ٹریولنگ ہوتی تھی. تو وہاں رنگ رنگ کے ایسے سپاٹس ملتے تھے جہاں پہ سٹوریز بکھری ہوئی ہوتی تھیں. تو ایک پی ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ بائی روڈ روانہ ہوئی گلگت اسکردو کے لیے اسلام آباد سے. یہ اتنا تاریخ ساز واقعہ ہے جس کے اوپر اس رپورٹر کو بیسٹ ٹیلی ویژن رپورٹنگ ایوارڈ ملا. وہ جب کے ایچ سے گزر رہے تھے تو کے ایچ پہ وہ پی ٹی وی کی بڑی ہائیسٹ وین ہے, کراکرم ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ کوہستان کے قریب اسکول کے بچے جو ہیں سڑک پہ مظاہرہ کر رہے تھے. انہوں نے اترے, انہوں نے کیمرہ ان کے پاس تھا, انہوں نے ان بچوں کے امیجز بنائے. بچے کہہ رہے ہیں چھت دو, اسکول دو, ٹیچر دو. وہ نیچرل ساؤنڈ بائٹ ان کی, چھت دو, اسکول دو, ٹیچر دو. انہیں کہا کہ یہ کوئی سیاسی, اس کی اب رپورٹ کا جو اسکرپٹ کا بگننگ تھا, یہ کوئی تاجروں کا یا سیاسی رہنماؤں کا مظاہرہ نہیں, یہ شرائط کراکرم پر کوہستان کے ایک پسماندہ
تحصیل سے تعلق رکھنے والے چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکول کے بچوں کا مظاہرہ ہے. اور پی ٹی وی نے وہ رپورٹ چلائی, ساتھ نیٹ ساٹ آن ہو رہی ہے, اسکول دو, ٹیچر دو, کتاب دو. اس کے بعد انہوں نے اگلا وزٹ پوسٹ پون کیا, تو وہیں پہ 2 دن ٹیم نے پڑاؤ ڈالا, ان کے ایگزیکٹو ایجوکیشن آفیسر کے پاس گئے, ان کے اسکول کے امیجز بنائے. وہ اسکول واقعی ایک چھت تھی اور نہ ٹیچر تھا نہ کوئی فیسلٹی تھی, اس کی ساری امیجز بنائے. ایک ٹیچر تھا ان کا, اس کے ساؤنڈ بائٹس لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے, وہ اس کے کامنٹس لیے, اور وہ کامنٹس لینے کے بعد وہ ایک پیکج بنا. اس پیکج کے اوپر بیسٹ ٹیلی ویژن رپورٹ ایوارڈ ملا. اب آپ یہ کہیں گے جی جو آئی پی آر کہے گی آپ کریں گے, ہم لائن آف کنٹرول پہ بے تحاشا مرتبہ گئے. ایک دفعہ جب یہ جس کو اکثر آج کل ایل او سی وائلیشن ہوتی ہے کہتے ہیں سیز فائر کا معاہدہ جب ہوا, تو ہم یہاں سے گئے. سیز فائر کا معاہدہ 2003 میں ہوا تھا. وہاں پہ جا کے ہم نے ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹ بنائی. اس میں صرف کہنے کی بات یہ ہے, ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ سیز فائر اور اس سے ریلیٹڈ عام عوام کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. تو حالانکہ جب آئی پی آر والے ساتھ ہوتے ہیں باکس شاٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وی کیپٹ دی کیمرہ مین بزی. ایک ایسی رپورٹ اللہ کا شکر ہے وہاں جنریٹ ہوئی جو مور دین 40 ٹائمز پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلی. ہم نے کہا کہ یہ سیز فائر کا ایفیکٹ اس بازار کے اوپر بھی ہوگا جو اس سے پہلے کبھی اوپن نہیں تھا, اس سکول کے اوپر بھی ہوگا جو دوبارہ سے اوپن ہو گیا, ان گھروں کے اوپر بھی ہوگا جن کی نقل و حرکت بند ہو چکی تھی, اس سڑک کے اوپر بھی ہوگا, اس سڑک کے اوپر بھی ہوگا جو اس سے پہلے بند ہو چکی ہوئی تھی. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے سامنے, اور جس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کرے گا, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو اس کے ساتھ ایک اگلا پوائنٹ ہے کہ being a successful and intelligent reporter always maintain a diary of events. ڈائری آف ایونٹس آپ ہمیشہ مینٹین کر کے رکھیں کہ آپ کی فیلڈ کے اندر کون کون سے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں, اگلے ہفتے کون سا ہو رہا ہے, 2 ہفتے بعد کون سا ہو رہا ہے, 3 ہفتے بعد کون سا ہو رہا ہے. A very good disciplined reporter always maintain a diary of events. ڈائری آف ایونٹس سے یہ ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو خبر بنے گی. ایک کانفرنس ہو رہی ہے, کل کے دن شروع ہو رہی ہے, اس میں 4-5 ہیڈز آف اسٹیٹ آ رہے ہیں, آپ کا ایک کرٹن ریزر اچھا بن جائے گا. اسپورٹس کا ایونٹ ہے, پولیٹیکل کا ایونٹ ہے, ایجوکیشن سمٹ ہے, کہیں وزٹ ہو رہا ہے, کہیں افغان پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, چین کے صدر آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کل چین کے صدر, خبر آپ کو یقینی طور پہ ابھی تو نہیں پبلک, لیکن جب ڈیٹس ویٹس آ جائیں گی تو بہت بڑے پیمانے پہ تیاریاں شروع ہو جائیں گی کہ چین کے صدر کا دورہ نیکسٹ 1 یا 2 مہینے میں متوقع ہے, اور اس سے پہلے وزیر خارجہ وہاں جائیں گے. تو آپ نے ٹینٹیٹیولی اپنی ایک ٹیبل کیلنڈر ہوتا ہے یا ایک ڈائری ہوتا ہے, اس کے اندر آپ لکھتے رہیں. راجہ اصغر صاحب ہوتے تھے ڈان کے اندر, ان کا کمال یہ تھا کہ وہ اسمبلی اور سینٹ کا کرٹن ریزر بہت کمال کا بناتے تھے. این اے سیشن بگینس آفٹر 2 months بریک, اور وہ 700 ورڈز کی بہترین سٹوری ہوتی تھی. سیشن آج شروع ہونا ہے, ان کا کرٹن ریزر چھپا ہوا ہوتا تھا, اور وہ انہوں نے اے پی پی میں کام کیا, رائٹرز میں کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کم و بیش 15 برس تک ڈان اخبار میں کام کیا. ان کی پارلیمنٹری رپورٹنگ کمال کی تھی, اور اکثر اسمبلی کی گیلری میں جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم راجہ صاحب سے پوچھتے تھے کہ آپ نے رپورٹنگ کیسے کی, کہنے لگے یار جس طرح کی ہم نے کی آج کل کے بچے نہیں کر سکتے. 1950s اور 50s کے زمانے کے وہ ٹاپ کے رپورٹر تھے, جب پنڈی اسلام آباد میں گن کے 5 گاڑیاں چلتی تھیں, اور جب اسلام آباد بنا تو وہ کہتے ہیں صبح ہم ایک گاڑی میں پنڈی سے آ جاتے تھے اکٹھے, اور شام کو ایک گاڑی ملتی تھی جو پنڈی واپس ہمیں لے جاتی تھی. تو آج کل آپ دیکھیں سورسز کس قدر ہیں, ایک منٹ, آج کل سورسز کس قدر ہیں, ٹریولنگ کس قدر ہے. تو یہ میں آپ کو پنڈی اسلام آباد جیسے شہروں کی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ 50s میں ایون 1963 64 65 تک سورسز آف ٹریولنگ اتنے اپ گریڈڈ نہیں تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے جب اسلام آباد میں کچھ منسٹریز شفٹ ہو گئیں تو صبح سویرے ہم آ جاتے تھے, 2-4 منسٹریز کو وزٹ کرتے تھے, خبریں نکلتی تھیں, اور پھر شام کو پنڈی میں آرے بازار میں وہاں پہ اے پی پی اور پی ٹی آئی کے آفیسز ہوتے تھے, وہاں بیٹھ کے خبر اپنی وہ وہاں پہ دیا کرتے تھے. اور انہوں نے کوئی جرنلزم میں ڈگری نہیں دی ہوئی تھی, وہ ایک سمپل گریجویٹ تھے, اسٹڈی ان کی بے پناہ وسیع تھی. اور انہوں نے اس زمانے میں خیبر میل جو آج سے 60 سال پہلے پشاور کا بڑا جسے کہتے ہیں موکر انگریزی اخبار تھا, وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. خیبر میل بہت پرانا اخبار ہے,
اور بڑے برسوں سے 65 برس سے پشاور سے نکل کر آپ اس کا نام و نشان پہ نہیں ہے، اس لیے آپ کہیں گے یہ کون سا اخبار ہے. تو ان اخباروں میں ان لوگوں نے کام کیا، بعد میں پھر پی ٹی آئی میں آئے، بعد میں پھر اے پی پی میں آنے کا موقع ملا. تو یہ وہ صحافی تھے جو وسائل نہ ہونے کے باوجود اس وقت انہوں نے کام کیا. تو پرانا وقت بھی دیکھا ہوا تھا اور نیا وقت بھی دیکھا ہوا تھا. آج کل آپ کے پاس گوگل ہے، ٹیکنالوجیز ہیں، تو اب جو ہے وہ یہ چیز ہوگی کہ آپ نے ڈائری آف ایونٹس جو ہے وہ ہر صورت میں مینٹین رکھنا ہے. اور یوز آف ٹیکنالوجی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ یہ رکھیں کہ جب آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. آپ کو آج بھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ٹائپ نہیں کر سکتے، تو جب آپ کو ٹائپنگ نہیں آئے گی تو آپ ٹیکنالوجی سے آؤٹ ہو گئے بالکل. تو آپ یوز آف نیو ٹیکنالوجیز، یو مسٹ بی فیملیئر ود دی اسمارٹ فون، its use. You must be familiar with the computer. You must be familiar with all new technologies which are available. اور اس ساری ٹیکنالوجی نے سب کو جتنا فائدہ دیا نہیں دیا، لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ جرنلسٹ کے پاس ہے. بیکاز the communication has been made more easy. Information and reporting has been made more easy. تو نیو ٹیکنالوجیز میں سب سے بیسٹ جو اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس وہ آپ کا اسمارٹ ٹیلی فون ہے. آج کل چونکہ اے پی پی ڈیجیٹلائزیشن میں کام کر رہی ہے، تو ڈیجیٹلائزیشن اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، آپ نے جہاں پہ خبر بنائی، جہاں پہ آپ نے کسی کا انٹرویو لیا، وہیں پہ آپ نے سٹینڈ لگایا، سٹینڈ لگا کے آپ نے وہیں پہ ان کا امیج بھی لے لیا، ان کی تصویر بھی لے لی. ساؤنڈ بائٹ ہے، اگر وہ کیمرے پہ بات کر رہے ہیں آپ وہیں پہ کیمرہ لگائیں گے. آج کل کیمرہ مین الگ سے رکھنے کا تصور ختم ہو گیا. تو پچھلے سال ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا موقع ملا، جو پاکستان اور انڈیا کی ہسٹورک بیٹل تھی وہ وہاں پہ عالمی عدالت انصاف ہیگ دی نیدرلینڈس میں وہاں دیکھنے کا موقع ملا. وہاں پہ بہت انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا تھا. جب کیس کی ہیئرنگ ختم ہوتی تھی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لان میں سب اپنا اپنا سٹینڈ لگا کے اپنے کیمراز اپنی طرف فٹ کر کے اپنے اپنے تجزیے اسی کے اوپر دے رہے ہوتے تھے. اور جو پاکستانی ڈیلیگیشن نکلتا تھا، اٹارنی جنرل یا دیگر جو لیگل ٹیم ہوتی تھی، اسی اسمارٹ فون کے اندر ان کی ساؤنڈ بائٹس لی اور اسی پہ وہیں پہ ایڈٹ کی، ساتھ اپنے پیس ٹو دا کیمرا اور اپنا اسٹینڈ اپ بھی کہتے ہیں، پیس ٹو دا کیمرا بھی کہتے ہیں، یہ اپنا ایز لائیو وہاں پہ ریکارڈ کیا اور بھجوا دیا. اب بڑے بڑے بھاری بھرکم کیمروں کا زمانہ چلا گیا. ٹیکنالوجیز میں اسمارٹ فون آپ کے پاس آپ کی رپورٹنگ کے لیے سب سے بڑی اسسٹنس ہے. ٹیکنیکل اسسٹنس از یور اسمارٹ فون. اور ڈیجیٹلائزیشن میں یہ فون آپ کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کال ہے، اسی کے اوپر زوم ہے، اسی کے اوپر گوگل ہے، اسی کے اوپر سرچ ہے، اسی کے اوپر ای میلز ہیں، اسی کے اوپر آپ کی ہر چیز ہے. تو آپ اس میں ڈیجیٹلائزیشن میں آپ اس کا بیسٹ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کو سیپریٹ کیمرے کی ضرورت نہیں، آپ اسی سے امیج بنا سکتے ہیں، اسی سے ساؤنڈ بائٹ لے سکتے ہیں. سو دی اسمارٹ فون از ون آف دا بیسٹ فرینڈ آف دی جرنلسٹ. اور اس میں سٹیزن جرنلزم کے طور پہ بھی یقینی طور پہ جو عام سٹیزنز ہیں وہ اسے سٹیزن جرنلزم کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فون کو. اور سٹیزن جرنلزم گلوبلی انکریج بھی کیا جا رہا ہے. اور سٹیزن جرنلزم کے انڈر جو چیزیں کنٹریبیوٹ کی جاتی ہیں میڈیا اس کو ڈیفینیٹلی کیری بھی کرتا ہے. اور ریگولر میڈیا کے علاوہ سٹیزن جرنلزم سے پھر سوشل میڈیا کے اندر بھی چیزیں آتی ہیں. جی وائنڈ اپ میں اگلے 2 منٹ میں وائنڈ اپ کروں گا چونکہ ٹیکنالوجیز بھی ہو گئی. اور اب جو ہے 2 لاسٹ پوائنٹ ہیں. آپ میں جتنے بھی لوگ ہیں، ایک آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ مسٹ ہونا چاہیے. ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کا مسٹ ہونا چاہیے. وہ جرنلسٹ ہے ہی نہیں آج کل جو ٹویٹ پہ نہ ہو. آپ کی اچھی سٹوری چھپی ہے تو آپ اس کو اپنے ٹویٹ سے لنک کر دیں. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو آپ کی آئی ڈی سے بنا ہوا ہے وہی آپ کی کریڈٹ لائن ہے، وہی آپ کی بائی لائن ہے. آپ اپنے ٹویٹ سے اپنی سٹوری ٹویٹ کر دیں کہ آج آپ کی اے پی پی کی اردو یا انگلش کی یہ خبر ہے جو آپ اخباروں میں چھپی ہوئی ہے. جو چھپی ہوئی سٹوری ہے اس کا امیج آپ ڈال دیں، لوگ پڑھیں گے، دیکھیں گے، آپ کے نام سے وہ اوپر سے چل رہی ہے اگرچہ کہ آپ کا بائی لائن اس کے اوپر نہیں ہے. تو ٹویٹر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہر جرنلسٹ کا مسٹ ہونا چاہیے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کہیں گے جی میرے تو ملین فالوورز نہیں ہیں. آپ آغاز کریں گے تو ملین فالوورز ہوں گے. تو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے @حیدر_متین، حیدر_متین. اس کے اوپر جب آپ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ انٹریکشن میڈیا سے سٹوریز، چیزیں، کامنٹس. اور ایک چیز آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا
کہ زبان میں تہذیب کا بہت خیال رکھیے. جتنا آج کل آپ نے دیکھا کہ طوفان بدتمیزی ہے سوشل میڈیا کے اندر, آپ اس کے اندر ڈیسنٹ کامنٹ ڈالیے. کہیں سے گالی بھی جا رہی ہے تو اس کو بھی برداشت کیجیے, اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی تربیت کی عکاس کرتے ہیں, یہ جملے یہ میری تربیت کے عکاس نہیں کرتے. بجائے آپ بھی ٹیمپر لوز کر کے ویسی ہی غلیظ زبان, کبھی غلیظ زبان استعمال نہ کیجیے. مہذب الفاظ کا سہارا لیجیے, ٹویٹ ضرور کیجیے اور ہیش ٹیگ ضرور کریں. ہیش ٹیگ کہتے ہیں جو اس دن کا ٹرینڈ ہے. تو جرنلسٹ کے لیے, چونکہ بہت سارے پالیٹیشین, یہ ٹویٹر آپ کا سورس بھی ہے کہ بہت سارے پالیٹیشین اپنے ریزگنیشن, اپنے کامنٹس, اپنے سینٹیمنٹس ٹویٹ کے اوپر کرتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہوں گا کہ ریڈنگ سے ڈسکنیکٹ مت ہوئیے, مطالعے سے اپنا تعلق قطعاً نہ چھوڑیے, کتاب سے اپنا تعلق بنائیے, ریڈنگ کو زندگی میں اپنی ہیبٹ بنائیے. کتابیں ضرور پڑھیں اور کتابیں مل بھی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایز اے جرنلسٹ ڈیلی میں 5 اخبارات ضرور پڑھیں, کم از کم آپ کے علاقے کے جو اخبارات ہوں. میک شیور ڈیلی ریڈنگ آف نیوز پیپرز, اینڈ جو اچھی پولیٹیکل بکس آ رہی ہیں وہ ضرور ٹریول کریں. یہ 5 ٹپس بہت عام $1 ملین میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ ڈیلی میں اخبارات پڑھیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے, پولیٹیکل فلمز دیکھیے, جو فلمز وار کے اوپر, کنسپریسیز کے اوپر, انٹیلیجنس آپریشنز کے اوپر بنی ہوئی ہیں. ہالی ووڈ کی شاہکار پولیٹیکل فلمز جو ہیں وہ ضرور دیکھیے, انٹیلیجنس کے آپریشنز کے اوپر بنی ہوئی ہیں. اور دنیا میں ٹریول بہت کیجیے, چونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سفر وسیلہ ظفر ہے. جو چیزیں آپ کتابوں اخبارات میں پڑھتے ہیں, جب آپ وہ چیزیں خود دیکھیں گے تو ایک ٹریولنگ جو ہے 100 کتابیں پڑھنے کے برابر ہے. اور اس میں لاسٹ کوٹ کروں گا, آئی بین ٹو, میں 5 دنیا کے بر اعظم میں ٹریول کر چکا ہوں. یورپ میں فریکوینٹلی جاتا ہوں, وہاں پہ دیکھ کے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کی ایک ایک گاؤں کے اندر ایک ایک لائبریری ہے, اور ہمارے ہاں لائبریری کتاب پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے. ہم ہالینڈ اور جرمنی کے دور افتادہ ولیجز میں بھی گئے, وہاں پہ بھی اتنی آؤٹ کلاس لائبریریز دیکھیں. وہ لائبریریز صرف ویران نہیں تھی, شام کو لائبریریز بھری ہوئی ہوتی تھیں. لوگ وقت نکالتے ہیں, بچوں کے ساتھ آتے تھے, لائبریریز میں بیٹھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. اس مطالعے سے آپ کی سوچ روشن ہوگی, ٹالرنس بڑھے گی, نالج آئے گا, چیزیں ہوں گی جو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں گے. آئی ایم گریٹفل ٹو ایوری ون. اب کوئی سوال ہے؟ اوور ٹو علی رضا صاحب. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ متین صاحب. سب سے پہلے تو جو یہاں موجود ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں, اور جو لوگ ہمارے ساتھ زوم پہ موجود ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں, ہینڈ ریز کریں, جو زوم کا آپشن ہے اس سے, تو ہم ان کو لے لیں گے لائن پہ. اور الطاف صاحب جو لوگ زوم پہ موجود ہیں ان کی اٹینڈنس آپ لگا لیں. جی پلیز. میرے 2 کویسچن. اپنا نام پہلے ہمیں بتائیے, ہم تو جانتے ہیں. میرا نام نویل احمد ہے اور میں ایک بڑی انجینئر, اور میرے کویسچن بھی رپورٹر ہیں یہاں پہ. جی میرے کویسچن بھی ویریس لیول کے ہوں گے. سر ایک تو جو بیسک کویسچن یہ ہے کہ ایک ڈان کا یا بی بی سی کا جو رپورٹر ہوتا ہے وہ جب فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک یونیک اسٹوری کو کیپچر کرتا ہے, وہ کبھی کرتا ہے. تو ایسی وہ کیا چیز انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, یا وہ کیا ان کے مطلب ایفرٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ چیز گین کرتے ہیں کریٹیوٹی. اور سیکنڈ چیز, آپ کے آج کل جو انوائرمنٹ ہے وہ چاہے اے پی پی ہے یا کوئی بھی ہے, تو وہ مورلی بھی ایک ڈکلائن آیا نا, صرف یہ نہیں پروفیشنلی چیزیں خراب ہوئی. تو وہ ایک انوائرمنٹ سے سیف رہنے کے لیے, فوکسڈ رہنے کے لیے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں, کسی بھی شہر میں, راولپنڈی, اسلام آباد ہو, کوئی چیز ہو, تو وہ کیسے اسٹوری کو وہ کر لیتے ہیں. وہ صرف سوچ ہے, ایک اینگل ہے, ایک ویژن ہے جو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور جو آپ کے اندر آلریڈی ہے چھپا ہوا ہے, صرف آپ نے اس کو سامنے لانا ہے. آپ ایک دیکھیے, چھوٹی سی چیز ہوگی تو وہ bbcurdu.com کے اوپر اس کی بہترین رپورٹ آئی ہوئی ہوگی, تو وہ رپورٹ آپ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کی اے پی پی کی اردو سروس بھی ہے, انگلش سروس بھی ہے. اب ڈیجیٹلائزیشن ہونے جا رہی ہے تو آپ کا ملٹی میڈیا ہو جائے گی, آپ کی اس میں ویڈیو بھی اپلوڈ ہو سکتی ہے, آپ کی وائس اوور کے ساتھ بھی وہ ہو سکتی ہے. آپ کا ایگزیکٹ نقطے کا جواب یہ ہے کہ آپ کا اپنا ویژن جو ہے آپ اس میں گھبرائیے نہیں, آپ اس اینگل کے ساتھ کام کیجیے. دیکھیے راولپنڈی میں 2 لڑکیوں کی شادی گلوبلی وہ سٹوری گئی ہے, اور اس سے پہلے 15 برس پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا لاہور میں 2 گرلز کی شادی کی سٹوری, وہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں آیا, پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں آیا, سپریم کورٹ سے واپس لاہور ہائی کورٹ لاہور میں گیا.
وہ بھی گلوبلی. تو ہر چیز سیاست کے ارد گرد نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ 2 لڑکیوں والی شادی کی سٹوری ہو اور جسے کہتے ہیں ٹرانسجینڈرز کے بارے میں کوئی چیز ہو, ان کو لیگل رائٹس ملے, اس پہ اے پی پی نے کبھی کوئی سٹوری کی ہو کبھی. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کبھی قدغن لگی ہوئی ہو. قدغن نہیں ہوتی. یہ تو معاشرے کی سٹوریز ہیں. تو یہ آپ کی سوچ ہے, آپ اپنی اس سوچ کے مطابق سٹوری کو پک کیجئے. اور کہیں آپ کے سامنے کوئی شہر کا انتہائی اہم ایریا ہے, وہاں پہ سائن بورڈ ٹوٹا ہوا ہے, وہاں پہ یہ اخبارات کے اندر ہوتا تھا جسے کہتے تھے فوٹو فیچر, اور وہ جو بگنر آتا تھا تو ایڈیٹر صاحب ہوتے تھے, وہ ایک فوٹو برخوردار کو دے دیتے, کہتے ہیں اس کے اوپر 500 ورڈز سٹوری بنائیں. تو گھبرا جاتا تھا اس فوٹو کے اوپر 500 ورڈز کریٹ کیسے کروں. یہ ہے کریٹیوٹی. سوچنا ہے کہ 2 مین گٹر غائب ہے, گٹر کے اوپر سے ڈھکن غائب ہے, آپ اس کے اوپر پورے 500 ورڈز کریٹ کریں گے. یہ کس کی ذمہ داری ہے, اس کے خطرات کیا ہیں, اس سے شہریوں کو کیا ہوگا, یہ ذمہ داری کس کی ہے. اسی طرح سٹوریز آپ کے ارد گرد, آپ نے اپنی اس دبی ہوئی سوچ کو, تخلیقی سوچ جسے کہتے ہیں, آپ نے اسے خود زندہ رکھنا ہے. جی میں نے کیا صرف نالج اپڈیٹ رہنا اسی تک لمیٹڈ رہے گا, تو یہی چیزیں چاہیے ویژن کو امپروو کرنے کے لیے, اس سے آگے بھی چاہیے, اس سے آگے بھی. اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ سے آگے آپ چلیں گے تو آپ نے اپنا نالج بھی اپڈیٹ رکھنا ہے, ایک پروگریسو سوچ بھی رکھنی ہے, ایک پروگریسو اسٹریٹجی بھی رکھنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہاں پہ رپورٹر نہیں رہنا. اصغر صاحب کی بیسٹ ایگزامپل میں نے پیش کی, کہاں چھوٹے چھوٹے اخبارات سے آئے, پی پی آئی, اے پی پی, رائٹر سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایٹ دی ایج آف 75 ہی واز اسٹار پارلیمنٹری رپورٹر. تو وہ ایک سوچ کی علامت ہے کہ آپ نے اپنا نالج بھی اپڈیٹ رکھنا ہے, اپنے آپ کو خود آگے بڑھانا بھی ہے, اور اپنے کام کو بھی آگے رکھنا ہے, اور اپنی سوچ کے ساتھ, تخلیقی سوچ کے ساتھ آپ نے یہ ہاؤ, اس کا جواب خود آپ کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ خود, آپ کے اندر ایک کمٹمنٹ ہوگی, آپ کے اندر خود ایک جسے کہتے ہیں کرنٹ ہوگا, آپ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں آگے بڑھنے کی لگن ہوگی. وہ لگن ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے جی اے پی پی سے مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے مینو کی. یہ جب آپ یہ والی سوچ چھوڑ دیں گے جی مینو کی, تو پھر آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میں یہ کروں گا کہ اچھا پڑھیں گے تو اچھا پڑھیں گے تو اچھا لکھیں گے. تھینک یو فار. ہاؤ جو ہے, ہاؤ کا جواب بالکل یہی ہے, اپنی اندر کی ول کے ساتھ. ہاؤ کوئی انگلی پکڑ کے پڑھا نہیں سکتا, کوئی نہیں. اور اگر ہمارا اپنا اندر کا دل نہ کر رہا ہو تو جو مرضی ہے باس کیا کر رہے, خبر نہیں بنے گی, کوئی چیز نہیں آئے گی, مکھی پہ مکھی ماریں گے. نیکسٹ کوشچن کوئی ہے, کوئی ادھر سے زوم سے کوئی کوشچن کرنے کے لیے؟ جی میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی راؤ صاحب سے. اچھا جہانگیر صاحب. جی میں متین بھائی یہ فرمائیں کہ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے, کریڈیبلٹی کا بڑا ایشو ہو گیا ہے. مثالیں اس کی بہت ساری ہیں. حنیف محمد صاحب کی ڈیتھ کی خبر سے لے کے عبدالستار ریزی صاحب کی خبر تک آپ نے بھی دیکھا, ہم غلط خبر چل گئی. اور ہمارے یہاں کے بڑے اچھے سرائکی کے شاعر ہیں, ان کو بھی سوشل میڈیا نے 3-4 دفعہ جو ہے ان کی ڈیتھ کرا دی, وہ زندہ تھے. اور پھر اس بندے کو بامر مجبوری ویڈیو میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا پڑتا ہے. تو سوشل میڈیا کا رول تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو کریڈیبلٹی کمپرومائز ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے, آپ کیا سمجھتے اس کے بعد؟ جی بہت شکریہ راؤ صاحب. راؤ صاحب خود ماشاء اللہ. اچھا جہانگیر خان. اچھا جہانگیر خان صاحب, آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. دیکھیے اس کے, آپ کے سوال کے 2 پارٹس ہیں, ایک سوشل میڈیا اور ایک الیکٹرانک میڈیا. سوشل میڈیا کی ہم بات نہیں کریں گے چونکہ وہ سوشل میڈیا, اسی لیے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے اندر اگر آپ جو ہمارا انٹریکشن تھا, اس کی شروع کی چیزیں ہم نے آپ سے پہلے ہی کہی تھی کہ کراس چیک, ویریفیکیشن, یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس میں سورس اینڈ ایٹریبیوشن, آپ ایسی انفارمیشن ہرگز نہ دیں جو ویریفائڈ نہ ہو. اور اگر کسی کی ڈیتھ کی ہے تو دیکھیے وہ بھی آپ کسی کے منہ میں ڈالیے, دی ہاسپٹل اسپوکس مین سیز دیٹ سو اینڈ سو ہیز ڈائیڈ. تو جب آپ اس کا نام ڈال دیں گے تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج نہیں ہوگی. پھر جو ہے جہاں سے انفارمیشن آئی بھی ہے, پھر سوال ان کے اوپر اٹھے گا کہ انہوں نے کیا کہا. کسی وزارت داخلہ کا ترجمان ہے, وزارت خارجہ, کہ آپ نے ہمیشہ اپنے تعین سے نہیں کہنا. آپ نے اگر کسی کی یہ چیزیں چلتی رہیں گی, سوشل فگرز ہیں, پولیٹیکل فگرز ہیں, ریلیجس فگرز ہیں, اور اس میں یقینی طور پہ فلسطینین پریزیڈنٹ یاسر عرفات کے بارے میں
AFP को भी बहुत बड़ा सेट बैक लगा था जब उन्होंने यासिर अरफात की खबर डेथ की, अभी वो जिंदा थे तो उन्होंने पहले चला दी। तो ये क्रेडिबिलिटी के मामलात सिर्फ यहाँ के नहीं हैं, दुनिया भर के हैं, लेकिन वहाँ बहुत रेयर हैं, यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं। उसकी दो वजह हैं, एक तो ये कि जब आपकी एट्रीब्यूशन और आपका सोर्स वीक है, आप क्लियर कट कहें कि जी डॉक्टर ने ये कहा है, आप उनके मुंह में डालिए, हमेशा इंफॉर्मेशन अगले सोर्स के मुंह में डालिए, उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं होगी। आपके पास नोटिफिकेशन है, उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें। आजकल मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके अंदर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है जो जुटलाई नहीं जा सकती। और जो चीज़ें सब जर्नलिस्ट बैठे हुए, सोशल मीडिया से आप स्टोरीज नहीं ले सकते, लेकिन लेंगे तो क्रॉस चेक करके लेंगे। अभी कुछ अरसा पहले डॉन टेलीविजन ने बोरिस जॉनसन को डेथ करार दे दिया और आगे उन्होंने लिखा था कि बीबीसी का उन्होंने ट्विटर से वो अकाउंट पकड़ा जो फेक था। अब आप देखें, फेक अकाउंट में चंद 100 उसके फॉलोअर्स हैं और ओरिजिनल अकाउंट में उसके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। आपने सिर्फ माइंड लड़ाना था कि ये बीबीसी का ओरिजिनल अकाउंट है या फेक अकाउंट है। अगरचे के डॉन टीवी ने नीचे लिखा कि बीबीसी, लोगों ने कहा भाई देख तो लो बीबीसी का ये फेक अकाउंट है। बोरिस जॉनसन अभी फौत नहीं हुए, अभी जिंदा है, वेंटिलेटर पे हैं। उस पे उस टेलीविजन को क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा धचका लगा। तो ट्विटर के ऊपर आजकल जिस तरह इफ्तिखार ठाकर के बारे में था कि उन्होंने अपना तमगा वापस कर दिया, पता चला कि वो उनके फेक अकाउंट से मैसेज किया गया था। तो फौरी तौर पे आप उस अकाउंट के ऊपर मत जाइए कि उसके ऊपर फेक भी हो सकती है। जो ओरिजिनल अकाउंट होगा उसके नीचे लिखा हुआ होगा ओरिजिनल ट्विटर आईडी ऑफ सो एंड सो, ट्रंप का है, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का है, अफगान प्रेसिडेंट का है। तो इसमें 1-2 मिनट लगते हैं क्रॉस चेक करने में, वेरीफाई करने में। ट्वीट के ऊपर आप देख लें कि अगर ओरिजिनल है, इंफॉर्मेशन करेक्टेड है, वेरीफाइड है, ये चीज होगी तो क्रेडिबिलिटी के मसाइल इंशाल्लाह नहीं आएंगे। और जो वाकई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो सोशल मीडिया है वो भी इसका पार्ट है, वो टोटल गॉसिप है। तो जर्नलिज्म में गॉसिप की कोई स्पेस नहीं है। तो सोशल मीडिया में इन चीजों के ऊपर आप कतन तवज्जो नहीं दीजिए। जी राव साहब, राव साहब का स्पीकर ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, मौजूदा दौर में जबकि प्राइवेट मीडिया में एक डिबेट चल चुकी है कि मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें एपीपी अपना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉजिटिव रोल कैसे अदा कर सकता है? जी, इनका सवाल ये है कि मीडिया की स्पेस लिमिटेड हो रही है, इस सूरत हाल में हम अपना पॉजिटिव रोल कैसे अदा कर सकते हैं। देखिए, हमेशा ये याद रखिए कि कुछ रेड लाइंस होती हैं, आप उनको रेड लाइंस को आप कतन उनको छेड़े मत। मतलब जुडिशरी के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में और इनके बारे में आप सोच समझ के स्टोरी दें। और अगर कोई ऐसी चीज़ है भी तो वो वहाँ से आपको, उसके अलावा फील्ड सारी ओपन है। ये कतन आप मत कहें कि स्पेस लिमिटेड हो चुकी है, स्पेस आज भी ओपन है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस स्पेस को कितना ओपन कर रहे हैं और उस स्पेस को कितना श्रिंक कर रहे हैं। मैं खुल के अगर बात करूंगा, मतीउल्लाह जान का केस आपके सामने, अगर आप मतीउल्लाह जान वाली स्ट्रैटेजी और सोच अपनाएंगे तो फिर तो स्पेस होगी लिमिटेड। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट वाली सोच अपना के चलेंगे तो आप हर चीज कर सकते हैं। जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट या जुडिशरी हो। उसके अलावा सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं, सैकड़ों स्टोरीज बिखरी हुई हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो स्पेस लिमिटेड आज भी नहीं हुई, स्पेस बहुत खुली हुई है। वो अलग बात है कि आपकी स्टोरी के ऊपर कहीं से किसी सोर्स से सख्त रिएक्शन आ जाए, ये जर्नलिज्म का पार्ट है। स्टोरीज के ऊपर हमेशा से रद्द-ए-अमल आता रहेगा। और उसमें यह है कि जो इस्लामाबाद में दोस्त अहबाब हैं, पार्लियामेंट के अलावा बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उन पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंदर जो प्रोसीडिंग है, जो ऑफिशियल्स आते हैं, उसके ऊपर कतन कोई कदगन नहीं है। वो आप देखें, कुलभूषण का केस चल रहा है, अदालतों के अंदर है, इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां वकला इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई कदगन नहीं है। लेकिन अपने तय आप एक स्टोरी प्लांट करेंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे। तो स्पेस लिमिटेड नहीं है, स्पेस खुली है। सिर्फ आपने उसको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ
अच्छे जिम्मेदाराना तरीके से आगे लेके चलना है। नईम खान साहब का माइक खोलिए। नईम खान साहब। थैंक यू। अच्छा हाँ जी, राव साहब को पहले ले जी। राव थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्ताफ हमीद राव जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या जो आपकी जर्नल रिपोर्टिंग में जब किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस हों जिसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट भी होती है, मेरी एग्जांपल है कि एलओसी पे अभी आपने जिक्र किया कि जो इंडिया वायलेट करता है अनप्रोवोक्ड फायरिंग वगैरह के जरिए, तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत रुकावट्स होती है। तो इन जो हर्डल्स होती हैं इनको के हवाले से अपनी कोई एक्सेस, जो क्रेडिबल एक्सेस के लिए क्या मेथड्स यूज होने चाहिए आपकी नज़र में? जी शुक्रिया राव साहब, ये अहम सवाल है। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो टोटली मिलिट्री का डोमेन है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप मिलिट्री की परमिशन के बगैर, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये बिल्कुल क्लियर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब तक ICPR कुछ इशू नहीं करेगा आप ना विजिट कर सकते हैं ना आप स्टोरी दे सकते हैं। तो इसमें कोई हर्डल्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर मैं अखबारात में देखता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ दफ़ा जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की स्टोरी है वो वहाँ के लोकल असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी आ रही है। लेकिन अगर आप APP में हैं, ऑफिशियल टेलीविज़न में, ऑफिशियल मीडिया के अंदर हैं, तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोट करके वो स्टोरी नहीं दे सकते। वो एक SOP बन चुका हुआ है कि वेस्टर्न बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एनी बॉर्डर वायलेशन उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ICPR देगा। लेकिन आप उन इलाकों में जा सकते हैं, उन सिविल इलाकों में जाके स्टोरी कर सकते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी कर सकते हैं। उसके ऊपर ICPR ने कभी कदगन नहीं लगाई। आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ रहने वाले विलेजेस में आवाम की हालत क्या है, कितने डैमेजेस हैं, लाइफ स्टॉक को कितना नुकसान पहुंचा है, उसके ऊपर कतन कोई कदगन नहीं होगी। अभी रिसेंटली हमारे अपने TV नेटवर्क में हमने अपने कोरेस्पोंडेंट को ईद के मौके पे वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से उन विलेजेस में भिजवाया। फौज ने फुल तावन किया और वहाँ उन्होंने सिविलियन से बात करी और वो प्रोग्राम बहुत हिट किया। तो आप उसमें सिविलियन आबादी को फोकस रखें, वहाँ डैमेजेस, वहाँ कितने नुकसान हो रहे हैं, इस एंगल को रखेंगे तो यकीनी तौर पे आपके लिए कतन कोई मसाइल नहीं होंगे। नईम खान साहब का माइक खोला जी। नईम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल यह है कि हम we have been talking about international news agencies. You have quoted AP, you have quoted Reuters, you have quoted बिल्कुल PG बिल्कुल। तो क्या आप समझते हैं, though you have worked very closely with APP like Associated Press of Pakistan, कि क्या हम comparison draw कर सकते हैं the way we work and the way those news agencies work? Number one. And the supplementary question is, after the advent of electronic media, where even the official sources like the government agencies or the like if I work in the in Lahore, so Governor House or the Chief Minister of Punjab, they would be more focused on giving their story out to the electronic media. So in the context of that, how do you see that how can print media compete with that? क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो यकीनन जो है वो इस आजकल के वक्त में तो सीधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कई दफ़ा वो प्रिंट मीडिया को बुलवाते भी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हमने स्टोरी जो है वो वहाँ पर देनी है टू कीप देमसेल्फ अलाइव इन द आईज ऑफ द पब्लिक। इसके ऊपर प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो ग्लोबल वायर सर्विसेज हैं यानी आलमी जो खबरसां, ये क्वेश्चन इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, काइंडली मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए। जवाब दे दूं कि आपने ये पूछा कि जो ग्लोबल वायर न्यूज़ एजेंसीज हैं या ग्लोबल वायर सर्विसेज हैं उनका कंपैरिजन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। माइक म्यूट कर दें। वो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए एक अच्छा पैटर्न और एक अच्छी स्टोरी बनाने में यकीनी तौर पे मेरे साथ इस वक्त अजीम साहब बैठे हैं, दीगर सीनियर्स बैठे हैं, कतन कोई कदगन नहीं है। अच्छी स्टोरी आएगी तो कतन कोई कदगन नहीं है, नहीं है ना कदगन जी, कोई कदगन नहीं है यहाँ पे। आपको बल्कि डेस्क से अप्रिशिएट किया जाएगा कि आपने तो बहुत अच्छी स्टोरी बनाई। वो जो आपने बात की कि बैलेंस स्टोरी होनी चाहिए, वन साइडेड ना हो, बैलेंस स्टोरी हो, एनालिटिकल एंगल उसके अंदर हो,
एनालिटिकल एंगल हो, आप उसमें एक पैराग्राफ में समझाएं कि ये सूरत हाल क्यों ऐसे बनी, कराची सारा डूब गया, तो उसमें ना सूबाई हुकूमत नाराज होगी, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ एक लेंगे कि इसकी क्या रीजंस हैं। तो जो ग्लोबल न्यूज़ एजेंसीज हैं, देखिए अगर आप उर्दू में काम कर रहे हैं, इंग्लिश में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर अगर आपकी नौकरी है यहाँ पे, जब तक आपको कोई मुतबादल नहीं मिलता तो अपनी इस नौकरी को मत छोड़िए। अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी में स्टिंगरशिप मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी रेगुलर मिल जाती है, तो आप यकीनी तौर पे वहाँ पे जाएं। अदरवाइज यहाँ काम करते हुए आप उस पैटर्न को, उस राइटिंग स्टाइल को आप यकीनी तौर पे फॉलो करें, तो उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका डेस्क यकीनी तौर पे अप्रिशिएट करेगा कि आपकी अच्छी स्टोरीज हैं, तो आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और उस पैटर्न में भी यही है, इंटरनेशनल में आप हमेशा हर स्टोरी में देखेंगे कि वो सोर्स को कोट करते हैं, कि सोर्सेज सेज, कौन सोर्स है उसको वो कोट करते हैं, ऑफिशियल सेज, प्रेसिडेंट सेज, दिस एंड दैट। तो ये वाला पैटर्न आप भी फॉलो करेंगे। दूसरा आपका आम सवाल है, उससे मैं एग्री करता हूं कि आजकल प्रायोरिटी ऑफिशियल सोर्सेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गई है, लेकिन ऑफिशियल मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए पीटीवी को या रेडियो को या एपीपी को जो ऑफिशियल इंपॉर्टेंस हासिल है वो प्राइवेट मीडिया को कतन नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां से गवर्नर, चीफ मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल आ रही है, वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेना आपका हक है, वो आपका राइट है। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आईएसपीआर की, सीएम हाउस की, गवर्नर हाउस की, पीएम हाउस की, जिस तरह बाकियों को आ रही है वो आपको भी आएगी, लेकिन काबीना की अंदर की खबर आप ऑफिशियल मीडिया के अंदर आप नहीं दे सकते। ये एक एसओपी है बिल्कुल, जिस तरह बाकी टीवी चैनल्स पे चलता है, लेकिन आपसे इस स्टोरी के बारे में कोई नहीं कहेगा कि कैबिनेट के अंदर की। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज वाइल टॉकिंग टू एपीपी डिस्क्लोज द इनसाइड स्टोरी, अगर आपको खुद पता है द बिग बॉस इज शेयरिंग इनसाइड स्टोरी और आप उसे कोट भी कर रहे हैं और उन्होंने आपको बुला के कहा या सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। दूसरी चीज है कि माय डियर, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होंगे तो हर खबर खुद आपके पॉकेट में आके गिरेगी। ये जी डॉक्टर सईद अहमद अली साहब, अब हम बस वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अहमद अली एपीपी लाहौर से। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूज़ स्टोरी में हम जो मेथड यूज करें, दो तरीके मुस्तामिल हैं, देयर आर टू मेथड्स, पिरामिड स्टाइल बेहतर है या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल बेहतर है? मोहम्मद कदीर यूसुफ एपीपी सियालकोट से। मैं ना अपना सवाल जो है ना वो अल्ताफ साहब वाले सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि मेरा घर जो है ना वो बिल्कुल गांव जो है वो बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ है, ठीक है। और जब इंडियन गोले वगैरह पड़ती हैं वो सारे हमारे गांव में भी पड़ते हैं और हमें पता होता है कैजुअलिटीज क्या है और सिचुएशन क्या है। तो क्या हम उसको न्यूज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसको भी आईएसपीआर के थ्रू ही देखना पड़ेगा? जी शुक्रिया कलीम साहब। जहां तक सियालकोट की बात है तो वहां पे पाकिस्तान रेंजर्स आते हैं, वर्किंग बाउंड्री आती है तो वर्किंग बाउंड्री के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स हैं। तो वर्किंग बाउंड्री के ऊपर अगर इंडिया की जानिब से कोई वायलेशन होती है तो पाकिस्तान रेंजर्स स्टेटमेंट जारी करेगा या आईएसपीआर जारी करेगा। उसके अलावा आप अपने तय देख के आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तक लोकल ऑफिशियल्स उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या रेंजर्स के हुकाम या रेंजर्स का अपना एक पीआर डिपार्टमेंट है, वो डेली के डेली स्टेटमेंट इशू करते हैं, लाहौर से भी इशू होता है और यकीनी तौर पे सियालकोट में भी उनका कोई तर्जमान होगा। लेकिन वर्किंग बाउंड्री पे भी जो वायलेशन है आजकल उसका स्टेटमेंट भी आईएसपीआर जारी करती है। कई दफ़ा हमारे पास वेस्टर्न बॉर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है लेकिन उसके 8-10 घंटे बाद आईएसपीआर जारी करती है। तो सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स एंड आईएसपीआर। उसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप कोट करके दे सकते हैं तो आप दे दें, उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन लिखा वो कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सेज सो एंड सो विलेज केम अंडर फायर बाय द इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा जनाब असीम अहमद खान साहब से, डायरेक्टर एचआर और डायरेक्टर ट्रेनिंग, ये मतीन साहब का और शुरा का शुक्रिया अदा करते हैं और इस इम्पोर्टेंस के हवाले से मेरा ख्याल काफी टाइम हो गया, मजीद लंबा इसको नहीं करते हैं। मैं मतीन का बस शुक्रिया अदा करूंगा और इनका
वसी तजर्बे से मैंने तो बहुत कुछ सीखा और बड़ी उम्मीद मोहब्बत है आपकी, कि बहुत सब पार्टिसिपेंट ज़रा ने नवाजी आपकी। कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। मतीन साहब बैठे सामने से एक तस्वीर कराओ। तस्वीर बनाए जी, ये बनाते हैं अल्ताफ साहब, तस्वीर बनाए अच्छे तरीके से। ये भी फ्लैश लगाया करेंगे। अच्छा, एक कान से बना ले और इधर से बना ले ताकि हाँ, ट्रेनिंग वो को किया जाए। बिल्कुल ऐसे फिर हम हो जाएंगे तो आगे पीछे गुड आइडिया। मुसव्वर साहब हैं जो मुसव्वर, तो तस्वीर का तो पता ही होगा। एक सामने से बना लें। अब हम जरा ऐसे कर स्क्रीन भी आए, इतना दूर से ना बनाना कि पहचानने के लिए फिर वो इनका तो मोबाइल भी एक्स्ट्रा स्मार्ट होगा। नहीं जी, ये तो बहुत हम्बल से, मुझसे ज्यादा स्मार्ट तो अली रजा अलवी साहब का। हवावे के लग रहे हैं, हवावे का देखिए ना, हवावे की वजह से तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी में इनकलाब आ गया। सैमसंग को पीछे शुक्रिया छोड़ जी, दिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना मोबाइल चाह रहे हैं। गिर गया